محترم حاضرین کرام و معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے اس شعبان کے مہینے کو بڑی عظمتوں سے، رفعتوں سے نوازا ہے، اور اس مہینے میں ایک رات عطا فرمائی ہے جس کو لیلۃ البراءہ یعنی مغفرت کی رات، آزادی کی رات یعنی جہنم سے آزادی کی رات، اور دیگر روایتوں کے مطابق توبہ کی رات۔ اس کے بہت سارے نام ہم کو احادیث مبارکہ کی تشریحات میں پڑھنے کو ملتے ہیں۔ اس رات کو اللہ تبارک و تعالی نے خصوصی شان سے سرفراز فرمایا، اور اس کے متعلق حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو اس رات قیام کرو اور اس کے دوسرے دن روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات سورج ڈوبتے ہی آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے، اور ارشاد فرماتا ہے کہ کیا کوئی مغفرت کا طلبگار ہے کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق کا چاہنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی مصیبت کا مارا پریشانیوں میں مبتلا شخص میں اس کو عافیت عطا کروں، کیا ہے کوئی ایسا یہاں تک کہ فجر کا وقت پہنچ جاتا ہے۔ یہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ جب شعبان کی 15ویں شب آتی ہے، یعنی آج کی رات کی شب جو ہے، اس رات میں قیام کرنا، محدثین کرام نے قیام سے کے متعلق فرمایا کہ اس رات نماز پڑھنا بھی قیام ہے، ذکر کرنا بھی قیام کے اندر آتا ہے، تلاوت کرنا بھی قیام کے اندر آتا ہے، دعا کرنا بھی قیام کے اندر آتا ہے۔ تو جس طرح سے اللہ کی عبادت بندہ کر سکتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر رہے، اور اس کے دوسرے دن یعنی کل کا روزہ رہنا۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس روزے کے متعلق فرماتے ہیں کہ جو کوئی بندہ اس دن روزہ رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے ایک سال کے اور آنے والے ایک سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دیگر اور بھی احادیث ہے جس کو ہم آگے سماعت کریں گے۔ تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات میں قیام کرے اور روزہ رکھے، ان دو اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اور جب اس 15ویں شب کا سورج 14ویں شب کا سورج غروب ہوتا ہے اور 15ویں شب کا چاند طلوع ہوتا ہے، اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت ہماری صداؤں کو سن رہا ہے، لیکن اللہ کی آج خاص انوار و تجلیات آج نماز عصر کے بعد سے شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت بندے کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی بخشش و مغفرت کو طلب کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی بیماریوں کو صحت میں تبدیلی لانے کے لیے اللہ سے عافیت چاہے، اگر پریشانیوں میں ہے تو اللہ سے توبہ کرے اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما دے۔ یہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا ہے، اور اس کے متعلق محدثین فرماتے ہیں کہ بعض روایتوں میں ہے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 15ویں شب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بندوں کے نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں کہ اس نے سال بھر کیا کیا ہے، یہ سارا کا سارا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں بندے کا پیش کیا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی رات فرشتوں کو بندوں کے لیے نئے نامہ اعمال عطا فرماتا ہے، اور اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اس کے لیے کیا 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 جانا چاہیے، کس کی موت ہے، کس کی زندگی ہے، کس کے لیے کتنا رزق ہے، کس کے لیے آسانیاں ہیں، کس کے لیے پریشانیاں ہیں، کون مصیبتوں میں مبتلا ہونے والا ہے، کس کو بیماری آنے والی ہے، کس کو شفا ملنے والی ہے، کس کے ہاں لڑکے کی ولادت ہونے والی ہے، کس کے ہاں انتقال ہونے والا ہے۔ یہ سارے کے ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ہاتھ میں دیتا ہے۔ یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دنیا بنائی اس سے پہلے ہی لوح محفوظ میں سارا کا سارا معاملہ محفوظ کر دیا، لکھ دیا کہ کون سی چیز کب ہونے والی ہے، لیکن فرشتوں کے ہاتھ میں یہ چیز اس رات کو آتی ہے۔ تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ رات آ جائے شعبان کی تو بندہ کثرت سے اللہ کو یاد کرے اور اس میں روزہ رکھے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جب ہمارا سال کا آخری دن پہنچے تو وہ عبادتوں میں پہنچے
اور سال کا ہمارا پہلا دن بھی ہو تو وہ عبادتوں اور روزے کے ساتھ اس کی ابتدا ہو۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ محدثین کرام اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کوئی حساب و کتاب کرتا ہے یا کسی آفس کا ہو یا دکان کا ہو، تو جو مالک کے پاس جب وہ حساب پہنچتا ہے تو مالک ابتدائی کاغذ کو دیکھتا ہے کہ کس طرح کاروبار چل رہا ہے، اور آخری کاغذ کو دیکھتا ہے کہ اس مہینے میں، اس سال میں ہمارا کتنا منافع ہوا، کتنا نقصان ہوا۔ تو حساب و کتاب کا پہلا اور آخری صفحہ بہت کام کا ہوتا ہے، کیونکہ مالک اس کو غور سے دیکھا کرتا ہے۔ آخری صفحے پر اس کی ساری معلومات ہوتی ہے کہ اس نے کیا کیا، کیا نہیں کیا۔ تو اگر آخری صفحہ اچھا ہوگا تو پھر مالک کو بھی خوشی ہوگی۔ تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس دن روزہ رکھو، اس دن عبادت کرو۔ محدثین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اس دن میں روزہ رکھ لے، اس رات میں عبادت کر لے، تو رب تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کا پہلا دن بھی عبادت میں گزرے گا، آخری دن بھی عبادت میں گزرے گا۔ اور یہ پہلا اور آخری دن جب اس کا عبادت میں گزرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سال بھر توفیق عنایت فرمائے گا کہ اپنے دربار میں اس کو حاضری کی سند ملتے رہے، وہ اس کے دربار میں حاضر ہوتا رہے۔ اور اگر آج کوئی بندہ محروم ہو جاتا ہے تو پھر وہ سال بھر محروم ہی رہتا ہے۔ تو انسان کو آج چاہیے کہ رات میں عبادت میں اپنا وقت گزارے، بیکار میں، فضول میں، اسراف میں وقت کو گزارنے سے اچھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے سروں کو جھکائے، تلاوت کرے، دعا کا اہتمام کرے۔ نہیں کر سکتے تو چبوتروں پر بیٹھ کر وقت کو ضائع نہ کرے، بلکہ گھر میں جا کر سو جائے۔ وقت کو ضائع کرنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ نیند کو حاصل کریں، کیونکہ آپ نیند لیں گے تو نہ آپ کو گناہ ہوگا، نہ ثواب ملے گا۔ اگر اس کے برخلاف آپ مسجد میں آئیں گے تو آپ کو ثواب ہی ثواب ملے گا، بخشش و عنایت کا مزدہ ملے گا۔ نہیں بازاروں میں بیٹھیں گے، چبوتروں پر بیٹھیں گے، آوارہ گردی کرتے ہوئے پھریں گے تو پھر نامہ اعمال میں ہمیں ثواب کی جگہ عذاب عطا فرمائے گا اللہ۔ کیونکہ جب کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش اور عنایتوں کی بارش فرماتا ہے اور ثواب کی شرح میں اضافہ فرماتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس دن بندہ گناہ کرے تو اس گناہ کی پوچھ نہیں ہوگی۔ جس طرح ثواب کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ کے غضب میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ اللہ چاہے تو ہمیں اس رات کے میں شرارت کرنے کی وجہ سے، اس رات کو غیر معمولی سمجھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عذاب میں بھی مبتلا کر سکتا ہے۔ تو پناہ میں آنا چاہیے، اگر عبادت کر سکتے ہیں تو عبادت کرنی چاہیے، نہیں ہو سکتا تو گھر میں جا کر آرام کرنا یہ ہمارے لیے سب سے بہتر ہے۔ تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور پوچھتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ میں اسے مغفرت عطا کروں، ہے کوئی مصیبت کا مارا میں اس کی مصیبت کو دور کروں، ہے کوئی رزق کا طلبگار میں اس کے لیے رزق میں کشادگی عطا فرماؤں۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ام المؤمنین عائشہ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، کیا تم جانتی ہو کہ 15ویں شعبان میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے علم نہیں ہے، آپ بتائیں کہ کیا ہوتا ہے۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس سال پیدا ہونے والے تمام آدمیوں کے نام اس رات فہرست میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس سال فوت ہونے والے تمام انسانوں کے نام بھی فہرست میں درج کر دیے جاتے ہیں، اور اس میں لوگوں کے اعمال رب کے حضور پیش کیے جاتے ہیں اور ان کے رزق اتارے جانے کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ حضور پاک آپ حضرت ام المؤمنین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکے گا؟ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر جنت میں چلا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں اگر جانا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا پڑے گا، راضی کرنے کے لیے اپنی زندگیوں کو بدلنا پڑے گا، ایسی راتوں کا موقع اٹھا کر اللہ کو منانے کی کوشش کرنی ہوگی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ روز ہمیں دیکھ رہا ہے۔ روز عصر کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص تجلیوں کا نزول ہوتا ہے، لیکن یہ رات جو ہے عصر کے بعد سے لے کر فجر تک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بخشش و عنایت عطا کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو ہمیں ایسی راتوں کا فائدہ اٹھا کر رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا چاہیے۔ اسی طرح حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت سیدنا جبرائیل امین حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حبیب پاک کے پاس حاضر ہوئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر انور آسمان کی طرف اٹھائیے۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو فرمایا کہ
اس رات کے کیا کہنے؟ جبرائیل نے عرض کیا اس رات اللہ تعالی رحمت کے 300 دروازوں کو کھول دیتا ہے، اس رات اور ہر اس شخص کی بخشش فرما دیتا ہے جس نے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا، سوائے کہ وہ جادوگر ہو یا کاہن ہو یا شراب کا عادی ہو یا ہمیشہ کا سودخوار اور بدکار ہو، کیونکہ ان لوگوں کو نہیں بخشا جائے گا یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے۔ پھر جب چوتھائی رات ہوئی تو جبرائیل امین حاضر خدمت ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر انور اٹھائیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر انور اٹھایا تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ پہلے دروازے پر ایک ندا دینے والا ندا دے رہا ہے فرشتہ کہ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس نے اس رات رکوع کیا۔ دوسرے دروازے پر ایک فرشتہ آواز دے رہا ہے، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس نے اس رات سجدہ کیا۔ تیسرے دروازے پر ایک فرشتہ ندا دے رہا ہے، بشارت ہے اس کے لیے جس نے اس رات دعا کی۔ چوتھے دروازے پر ایک فرشتہ اعلان کر رہا ہے، اس رات ذکر کرنے والوں کے لیے مزدہ یعنی پیغام مسرت ہے۔ پانچویں دروازے پر ایک فرشتہ آواز دے رہا ہے، خوشخبری ہے اس کے لیے جو اس رات اللہ تعالیٰ کے خوف سے روئے۔ چھٹے دروازے پر ایک فرشتہ منادی ہے یعنی ندا دے رہا ہے، اس رات اطاعت کرنے والوں کے لیے بشارت ہے۔ ساتویں دروازے پر ایک فرشتہ آواز دے رہا ہے، کیا کوئی مانگنے والا ہے کہ اس کی مانگ پوری کی جائے۔ اور آٹھویں دروازے پر ایک فرشتہ اعلان کر رہا ہے، کیا کوئی بخشش کا طلبگار ہے اسے بخش دیا جائے۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ جبرائیل نے عرض کی رات کے ابتدائی حصے سے فجر طلوع ہونے تک۔ پھر عرض کیا اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اس رات اللہ تبارک و تعالی قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہگاروں کو دوزخ سے آزادی عطا فرمائے گا۔ اتنے بندوں کی اللہ تبارک و تعالی بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ یہ قبیلہ بنو کلب کے بارے میں لکھتے ہیں مفسرین اور محدثین کہ ان کے پاس اتنی بکریاں تھیں کہ جن کو تعداد میں شمار نہیں کیا جا سکتا تھا، جہاں تک نظر جاتی اس قبیلے والوں کی بکریاں تھیں۔ اگر کوئی انسان کاؤنٹ کرنا بیٹھے تو بکریوں کو شاید کاؤنٹ کر لے، گن لے، لیکن بکریوں کے ایک بکری کے بالوں کو ہم نہیں گن سکتے، تو پھر آپ اتنی بکریاں جہاں تک نظر جاتی ہے بکریاں ہیں تو ان کے بالوں کا حساب نہیں لگا سکتے۔ اتنے گناہگاروں کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات بخشش و مغفرت فرماتا ہے۔ تو گناہگار کو چاہیے کہ آج اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، اللہ سے گڑ گڑا کر معافی کا طلبگار ہو جائے۔ آج اللہ کی رحمت، اللہ کی بخشش اس کو آواز دے رہی ہے، یقیناً اللہ بخشنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب تم ہم کو پکارتے ہو تو ہم تمہاری توبہ کو قبول کرتے ہیں، ہم تم پر رحم کرتے ہیں۔ تو آج کی رات فائدے والی رات ہے، اس سے فائدہ ہر انسان کو اٹھانا چاہیے۔ لیکن حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث میں جو ذکر ہوا کہ کچھ لوگوں کی بخشش اور مغفرت اس رات میں بھی نہیں ہوگی، ایک اور حدیث مبارکہ میں اس کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس رات اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی مقدار دوزخ سے گناہگاروں کو آزاد فرماتا ہے، اور اس رات چند لوگوں کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرماتا، یعنی یہ جن کے نام اب آنے والے ہیں ایسے لوگوں کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا بھی نہیں ہے۔ اس میں ہے پہلا مشرک، وہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک کرے عبادت میں، دوسرا جس کا عقیدہ خراب ہے، بد عقیدہ، تیسرا کینہ پرور یعنی جس کے دلوں میں لوگوں کے لیے محبت نہیں ہے بلکہ دشمنی ہے، ایسے شخص کے بھی خلاف کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نظر نہیں فرماتا۔ اپنے دلوں کو پاک و صاف رکھے، ہر ایک کے لیے اپنے دلوں کو محبت سے معمور کرے، الفت ہر ایک سے اپنی رکھے، کینہ اور بغض حسد اپنے دلوں کے اندر آنے نہ دے۔ ایسے لوگوں کی آج رات بخشش نہیں ہوتی۔ آگے فرماتے ہیں کہ رشتہ داری کاٹنے والا، آج کل تو یہ بہت عام بات ہو گئی ہے، فلاں دعوت میں نہیں بلائیں، فلاں یہ نہیں کرے، فلاں کٹ رشتہ، ان کے پاس جانا بند، انہوں یہ بولے تھے ان سے دوستی ختم۔ ایسے شخص کی بھی اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش و مغفرت نہیں فرماتا، نہ اس کی طرف اپنی رحمت کی نظر فرماتا ہے۔ اس کے بعد ٹخنوں کے نیچے لباس رکھنے والا، ہم میں سے کتنے ہیں جن کے پینٹ پورے ٹخنوں کو چھپا دیتے ہیں؟ ایسا لباس پہننے والا، اگر غلطی سے ٹیلر سی دیا پہن لیے، یا لمبا لے لیے تھے پہن لیے، ایسے شخص کے لیے نہیں۔ تکبر کی خاطر اس کو پتا ہے کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حبیب پاک نے کہا کہ اپنے لباس کو ٹخنوں کے اوپر رکھو، اس کے باوجود بھی
تکبر کرتے ہوئے بندہ اپنا لباس ٹخنوں کے نیچے لے جاتا ہے تو ایسے شخص کی بھی آج کی رات بخشش و مغفرت نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کے حبیب کی سنت ہے ٹخنوں کے اوپر لباس کو پہننا۔ آگے فرماتے ہیں کہ والدین کا نافرمان، آج سوچ لے وہ نوجوان جو اپنے والدین کو ستاتے ہیں، جو اپنے والدین کو جھڑکیاں دیتے ہیں، والد کو ناراض۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، رضاء الرب فی رضاء الوالد او کما قال رضاء الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین، کہ اللہ کی رضا ماں باپ کی رضا میں ہے، اللہ کی ناراضگی، اللہ کا غضب ماں باپ کے غضب میں ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے باپ کو ماں کو کی نافرمانی کرے اور اس کو ناراض رکھے اور رات بھر مسجد میں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرے، روتے ہوئے اس شخص کو گزار دے، تب بھی اس کی بخشش اور مغفرت نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت کو اگر پانا ہے تو اپنے والدین کو اس کو خوش کرنا پڑے گا۔ اگر والدین کے ساتھ کہیں ہم سے کمی ہو رہی ہے، کوتاہی ہو رہی ہے، تو آج کی رات سے پہلے ان سے معافی مانگے۔ والدین کا دل بڑا ہوتا ہے، وہ کبھی اپنے بچوں سے ناراض نہیں ہوتے، بچوں کے اعمال ہوتے ہیں کہ ان کا دل تنگ کر دیتے ہیں۔ اگر آپ جائیں گے خلوص دل کے ساتھ اپنے والدین کے پیروں میں گر جائیں گے، ان کے قدم کو چومیں گے اور ان سے معافی مانگیں گے، یقیناً ہر والد ہر والدہ اپنے بچے کو معاف کرے گی۔ ان کے دلوں میں کچھ نہیں ہوتا، ہماری کوتاہی ہوتی ہے، ہماری لغزشیں ہوتی ہے، ہماری زبان ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کے دل میں ہم سے دوریاں پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس رات سے پہلے اپنے والدین کو راضی کرے، اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بخشش و مغفرت کو ہم مانگے۔ اس کے بعد حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شراب کا عادی، شراب کا پینے والا، اس کی بھی آج کی رات بخشش اور مغفرت نہیں ہوتی۔ شراب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا کہ شراب کو ہم نے حرام کر دیا ہے۔ حبیب پاک نے فرمایا کہ شراب ام الخبائث ہے، ہر گناہ کی جڑ شراب کے اندر ہے۔ شراب پینے کے بعد انسان ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، وہ کیا کر رہا ہے اس کو بھی پتہ نہیں ہوتا۔ شراب پینے کے بعد وہ کس سے کلام کر رہا ہے، سامنے ماں ہے، باپ ہے، بیوی ہے، بچی ہے، بیٹا ہے، کوئی لحاظ اس کے درمیان باقی نہیں رہتا، وہ ہر ایک کو ایک ہی نظر سے دیکھتا ہے۔ شراب پینے کے بعد کون سا گناہ ہے جس کی طرف انسان مبتلا نہیں ہوتا؟ تو شراب پینے والے کی بھی آج کی رات بخشش و مغفرت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی ہے یہاں بیٹھے ہوئے یا سن رہے ہیں یا آپ کے گھروں میں ہیں تو ان کو آج بتلائے کہ اتنی بڑی بخشش اور مغفرت کی رات ہے کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو معاف کرتا ہے، گناہوں سے دوزخ سے آزاد فرماتا ہے گناہ گاروں کو، لیکن آج شراب پینے والے کی بخشش و مغفرت نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، اس کو جھنجھوڑے، اس کو بتائے کہ ایسے شخص کی بخشش اور مغفرت نہیں ہوتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے دربار میں بلانا پسند نہیں کرتا۔ اگر وہ چھوڑ دے تو بہت اچھی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اس کی زندگی میں تبدیلیاں لائے گا۔ اور آگے دیگر اور احادیث مبارکہ میں یہ بھی ہے کہ زنا کرنے والے، زانی اور زانیہ کی بھی بخشش اور مغفرت نہیں ہوتی۔ آج کل ہم اس عمل، اس گناہ کو، جو گناہ کبیرہ ہے، اس کو ہم ہلکے میں لیے ہوئے ہیں۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ زنا کرنا، فزیکل ریلیشن شپ میں آنا، اسی کو زنا کہتے ہیں۔ کسی کے ساتھ رات گزارنا یا اس کے ساتھ سونا، اس کو ہم زنا سمجھتے ہیں، نہیں۔ کسی سے غیر محرم سے ہاتھ ملانا، یہ بھی ہاتھ کا گناہ ہے۔ کسی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا غیر محرم کو، یہ بھی آنکھوں کا زنا ہے۔ کسی کے بارے میں فحش گوئی کرنا، ہم میں سے کتنے ہیں جن کی صبح اور شام ماں بہن کی گالیوں سے ہوتی ہے اور اختتام بھی اسی پر ہوتا ہے، یہ بھی زنا کے اندر آتا ہے۔ ہم کتنے ایسے گناہ ہیں جو کرتے جا رہے ہیں جس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ ایسی شخص کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش و مغفرت نہیں فرماتا۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے زبانوں کی حفاظت کرے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے، اپنے قدموں کی، اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرے۔ اگر کوئی اس مرض کے اندر مبتلا ہے تو آج سچی توبہ کرے کہ آئندہ میں زنا کی طرف نہیں جاؤں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی معاف فرمائے گا۔ اس کے علاوہ سود کھانے والا، سود دینے والا، لینے والا، سود کا پیسہ کھانے والا، ان کی طرف بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ ان کی بھی آج کی رات بخشش اور مغفرت نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ایک پائی سود کا کھاتا ہے، 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب عطا فرماتا ہے۔ اور یہ ہم سود کو آج لائٹ لیے ہوئے ہیں۔ شادی ہے، سود پر ہم
پیسے لے رہے، گھر میں کوئی فنکشن ہے سود پر پیسے لے رہے، کسی کا کوئی معاملہ پیش آ جاتا ہے سود پر پیسے لیے جا رہے ہیں، سود پر لیے جا رہے ہیں، دیے جا رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں، کھلائے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیں ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو سود لیتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ کون ہے جو اللہ کے سامنے جنگ کر سکتا ہے؟ کون ہے جو اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکتا ہے؟ ہم سوچیں ہم کتنے گناہوں کے دلدل میں جاتے جا رہے ہیں، ہم ان گناہوں کو چھوٹا سمجھ رہے ہیں، لیکن ان گناہوں کی وعید ایسی ہے کہ آج کی رات بھی ایسے لوگوں کی بخشش اور مغفرت نہیں ہوتی۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ جادوگر، جادو کرنے والا، کروانے والا، ان تمام کی بھی آج کی رات بخشش و مغفرت نہیں ہوتی۔ ہم میں کتنے ایسے ہیں جو رشتوں کو توڑنے کے لیے میاں بیوی کے درمیان، باپ بیٹے کے درمیان نا اتفاقیاں پیدا کرنے کے لیے جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، ان کو پیسے دیتے ہیں، ملاؤں کے پاس، عاملوں کے پاس جا کر اپنے ایمان کو خراب کرتے ہیں۔ یاد رکھیں نہ اس کی مغفرت ہونے والی ہے، نہ جانے والوں کی مغفرت ہونے والی ہے۔ اگر کوئی گئے ہیں تو توبہ کرے اللہ کی بارگاہ میں سچی، آئندہ نہ جانے کا ارادہ کرے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس گناہ کو معاف فرما۔ یقیناً اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ ہمیں معاف فرمائے گا۔ اسی طرح چوری کرنے والے کی بھی بخشش اور مغفرت نہیں ہوتی۔ اسی طرح ناجائز طور پر کسی کا مال کھا جانے والے کی بھی بخشش اور مغفرت نہیں ہوتی۔ ہمارا حال کیا ہے؟ کوئی کمزور دکھ گیا، اس کی دکان پہ گئے، چائے پی لیے، سگریٹ لے لیے، گٹکا کھا لیے، یا کرانے کی دکان ہے تو کوئی چیز لے لیے، دیں گے بعد میں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کمزور ہے، اس کو دبا رہے ہیں۔ ایسا کرنے والے کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات بخشش و مغفرت نہیں فرمائے گا۔ یاد رکھے تکبر کے طور پر اگر یہ کوئی کام کرتا ہے تو ہم نے احادیث مبارکہ میں پڑھا ہے کہ جو بندہ تکبر کرتے ہوئے کسی کو نیچا دکھاتا ہے، کسی کی تحقیر کرتا ہے، اس کو ذلیل کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو اس وقت تک موت نہیں دیتا جب تک کہ اس کو بھی ایسی بیماری میں مبتلا نہ کرے۔ یقیناً آج جو کسی کو ذلیل اور رسوا کر رہا ہے، جس کو حقیر سمجھ رہا ہے، مرنے سے پہلے یہ معاملہ اس کے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ اگر کسی نے تکبر کے طور پر کسی کو نیچا دکھایا ہے تو اس سے بھی معافی مانگے، اللہ کی بارگاہ پہ بھی معافی مانگے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ یہ احادیث مبارکہ ہے جن کی آج کی رات بخشش اور مغفرت نہیں ہونے والی ہے۔ اس کے علاوہ آج کی رات کا ایک بہترین عمل یہ ہے کہ زیارت قبور کیا جائے۔ مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد جب بھی آپ کو موقع ملے، فجر سے پہلے یا فجر کے بعد بھی ہو سکتا ہے، تو اپنے مرحومین کی قبروں کی زیارت کرے، کیونکہ اس رات زیارت قبور کرنا یہ بھی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارکہ سے ثابت ہے۔ کیونکہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ان کی باری تھی تو آپ رات کے آخری حصے میں بقیع مبارک تشریف لے جاتے اور فرماتے کہ تم پر سلامتی ہو اے ایمان والو، تمہارے پاس پہنچا ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، روز محشر ملنے والی نعمتیں تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے، اور یقیناً ہم تم سے ملنے والے ہیں، اے اللہ اہل بقیع کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ یعنی قبرستان میں جا کر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بقیع شریف میں سجدہ ریز ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے۔ اتنا طویل حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں یہ سمجھی کہ اب آپ حضور حق سے واپس نہیں ہوں گے، یعنی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اقدس ہو گیا ہے۔ اتنا طویل حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیع میں، جنت البقیع میں جا کر سجدہ کیا۔ اسی طرح حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیگر اور شہدائے احد کے بھی مزارات پر جا کر دعائیں کرتے تھے۔ تو قبرستان جانا، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا، یہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ اور خاص طور سے 15ویں شعبان کی رات میں جا کر دعا کرنا، یہ بھی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اور اس کے علاوہ آج کی رات کو ٹائم پاس میں گزارنا نہیں چاہیے۔ بہت سارے ہمارے بچے نوجوان، پچھلی جگنے کی رات میں بھی ہم نے دیکھا، جب میں یہاں سے کہیں اور بیان کے لیے جا رہا تھا، راستے میں گاڑیوں کو اچھال رہے ہیں اور اتنی بھیانک گاڑیاں چلا رہے ہیں کہ خود بھی مریں گے، سامنے والے کو بھی لے کر مریں گے۔ ایسے اسٹنٹس وغیرہ کرنا یہ بھی گناہ کے اندر آتا ہے۔ کسی کو ناجائز تکلیف دینا، آوازیں نکالنا، بڑی بڑی آوازوں میں وہ گاڑیوں کے سائلنسر وغیرہ نکال کر چلانا یا پٹاخے وغیرہ پھوڑنا، یہ بھی کسی کو ناجائز تکلیف دینے کے اندر آتا ہے، اور ایسے لوگوں کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا۔ اسی طرح آج کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کرنے والوں کے لیے
بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ جس میں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کی رات کا مخصوص عمل بتایا ہے، اس کو بتاتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ حبیب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کی 15ویں رات قیام فرما دیکھا، یعنی حبیب پاک نماز پڑھ رہے تھے اور آپ نے 14 رکعات نماز ادا فرمائی، 2 رکعات کر کے 14 رکعتوں کو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا۔ پھر بعد فراغت نماز آپ تشریف فرما ہوئے اور 14 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت فرمائی، 14 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کا سورہ آپ نے پڑھا، 14 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق کا سورہ پڑھا، 14 مرتبہ قل اعوذ برب الناس کا سورہ پڑھا اور 1 مرتبہ آیت الکرسی کی آپ نے تلاوت فرمائی۔ اس کے بعد سورہ توبہ کی آیت نمبر 28 لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اس آیت کی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مرتبہ تلاوت فرمائی اور اس کے بعد حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں مشغول ہوئے۔ جب دعا سے فارغ ہوئے تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے آپ کے اس مبارک عمل سے متعلق دریافت کیا تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس طرح عمل کرے، یعنی جس طرح میں نے 14 رکعات نماز ادا فرمائی، 14 مرتبہ پھر اس کے بعد سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، آیت الکرسی اور لقد جاءکم کی آیت پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے لیے 20 مقبول حج کا ثواب عنایت فرماتا ہے۔ ایک حج کے لیے لاکھوں روپے لگتے ہیں، پھر کئی دن تک وہاں رہنا، اس کی مشقتوں کو برداشت کرنا اور تکلیفوں کو سہنا پڑتا ہے، اس کے باوجود بھی ہمارا حج قبول ہوا یا نہیں ہوا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی۔ لیکن یہ عمل آج کی رات حبیب پاک نے کر کے بتایا کہ اگر کوئی بندہ ایسا عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 20 مقبول قبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اس کے بعد 20 سال کے مقبول روزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ 20 سال رمضان کے روزے نہیں، ہر دن 20 سال تک روزے رہنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے، اور کل کے دن کا جو روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے آئندہ 1 سال کے اور آنے والے پچھلے 1 سال کے 2 سالوں کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ تو آج کی رات بڑی بخشش اور مغفرت کی رات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات و اکرامات کی رات ہے۔ تو آج چاہیے کہ ہم عصر کے بعد ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی دعاؤں کے ذریعے حاضر ہو جائے، کیونکہ وہی وقت ہوتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خاص تجلیات کا نزول اپنے بندوں پر فرمانے کا آغاز کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم عصر کی نماز کے بعد پہنچے، بعد مغرب پہنچے، اور آج کی رات سورہ یاسین کی تلاوت کرنے کا بڑا ثواب ہے۔ مغرب کے بعد اپنے گھروں میں 3 مرتبہ سورہ یاسین کا اہتمام کرے، جو پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھے، جو نہیں پڑھ سکتے وہ پڑھنے والے کو بیٹھ کر سنے، اس کا اہتمام کرے، اس کے بعد دعائیں کرے، اس کے بعد عشاء کی نماز میں مسجد کو تشریف لائے، اس کے بعد عشاء کی نماز کے بعد یہاں پر سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے گی۔ اس کے بعد مختصر میرا خطاب ہوگا، نعت خواں حضرات کو ہم نے بلایا ہے، نعتیں پڑھی جائیں گی۔ اس کے بعد ایک مہمان خصوصی مبلغ سنی دعوت اسلامی مولانا حاجی الدین نوری کو ہم نے یہاں پر آنے کی دعوت دی ہے، وہ تشریف لائیں گے، ان کا بھی خصوصی خطاب ہوگا، ہم اس کو سماعت کریں گے۔ پھر اس کے بعد ہم جو ہمارے معاملات ہیں رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں ہم آج کی اس رات کو گزارنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہماری کامل بخشش و مغفرت فرمائے، آج کی رات کے جو انوار و تجلیات ہے، برکات و مغفرات ہے، اس میں ہمارا حصہ عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔